ہم غافل ہو جاتے اپنے وقت کے امام سے. حضرت بے خیال نہیں ہے ہم سے, اور یہ چیز یقین کر لینا تو زندگی آپ کی بدل جائے گی کہ ایک امام ہے جو مجھے واچ کر رہا ہے, جو مجھے دیکھ رہا ہے, میری مشکلوں میں میرے کام آتا ہے. میں جب بھی صدق کے دل سے بلاتا ہوں امام میری آواز پر آتے. تو کس طرح سے آیت اللہ حسن علی نخودکی کی امام سے ملاقات ہوئی, وہ کیسے پس منظر ہیں, وہ ذرا آپ بیان فرمائیں. بہت ہی حسین پس منظر ہے. سب سے پہلی چیز تو واقعاً انسان کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر امام سے میری ملاقات نہیں ہو رہی ہے تو کمی اور نقص میری جانب سے ہے. حضرت انسان کامل ہیں, حضرت کو تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے ہی وجود میں کچھ نقص ہے, میرے ہی وجود میں کچھ عیب ہے, کچھ غلاظتیں ہیں جو میرے وجود میں مانع بنتی ہیں کہ میں اپنے وقت کے آقا سے ملاقات نہیں کر پاتا, انہیں دور کروں. مرحوم علی نخودکی نے یہیں سے امام سے ملاقات کا سلسلہ شروع کیا. میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں, واقعاً جائے تعجب ہے, 1 سال تک مسلسل روزہ رکھا ہے اور ان 1 سالوں کی راتوں کو عبادت میں بسر کیا. اللہ اکبر. اور اپنے اوپر پورا واچ کیا. کبھی کبھار ہم دوسروں پہ واچ زیادہ کرتے ہیں, اپنے آپ کو بھی کبھی نگران کریے, اپنے آپ کے پر نگرانی رکھیے. یہ 1 سال تک روزہ, راتوں میں نمازیں, اپنے اوپر واچ کرنا شروع کیا. صرف ہدف یہ تھا کہ حضرت سے ملاقات ہو جائے. دیکھیں مقصد بھی بڑا پاک ہے. اس ملاقات میں حضرت سے کچھ رزق حلال لوں اور اس رزق حلال سے بزنس شروع کروں. اچھا. الحمدللہ 1 سال گزرا عالم مکاشفہ میں. عالم مکاشفہ بعض چیزیں جیسے ہم خواب میں دیکھتے ہیں نا, تو خواب میں سوتے ہوئے دیکھتے ہیں. چونکہ مکاشفے کا جملہ بہت استعمال ہوتا ہے تو ہمارے ناظرین کے لیے واضح ہو جائے, مکاشفہ یعنی کون سی کنڈیشن. خواب جو آپ دیکھتے ہیں تو سوتے ہوئے دیکھتے ہیں, جاگتے ہوئے اگر چیزوں کو دیکھیں تو اسی کو کہتے ہیں عالم مکاشفہ. یعنی آپ سو نہیں رہے ہوتے ہیں لیکن ایک الگ کیفیت آپ کے اوپر ہوتی ہے, یعنی ایک الگ کیفیت میں. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یعنی انسان کا وہ جنبہ ملکوتی جو ہوتا ہے وہ زیادہ تھوڑا اسٹرانگ ہو جاتا ہے. یعنی عالم مکاشفہ ایک ہمارے اندر 2 بود ہے, ایک ملکی ہے, ایک ملکوتی ہے. جب ہم لوگوں کا ملکی بود جو ہے زیادہ قوت رکھتا ہے تو ہم دنیاوی زیادہ ہونے لگتے ہیں, اور جب ملکوتی بود یعنی وہ کنیکشن زیادہ گہرا ہوتا ہے تو ہمارے اندر وہ مکاشفے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. مرحوم نخودکی نے عالم مکاشفہ میں سنا کہ ان سے کہا گیا کہ اصفہان میں وہ جو خربوزہ فروشوں کا بازار, اس زمانے میں خربوزے کا اپنا ایک مستقل بازار تھا, انہیں کہا گیا خربوزہ فروشوں کے بازار میں آپ جائیے, وہاں پر امام زمان سے آپ سے ملاقات ہوگی. اب آپ غور فرمائیے, 1 سال تک جس ذات نے روزہ رکھا ہو, نمازیں پڑھی ہو, اپنے آپ کو بہترین تربیت دیا ہو اسی دن کے لیے, آج اس کی زندگی میں وہی دن آ جائے تو ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا شاید ہم آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. مرحوم نخودکی نے بہترین لباس پہنا, معطر ہوئے, اور اس کے بعد کوئی خربوزہ فروش بازاروں کی طرف گئے جہاں پر ملنے کا وعدہ ہوا تھا. تو یہ جب پہنچے تو اس بازار میں کچھ لوگوں کے پاس دکانیں تھیں, کچھ لوگ زمین پر سینی لگا کر بیچ رہے تھے. اب ان کی نگاہیں تو امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو تلاش کری, ہر طرف نگاہ کہ مولا کی زیارت ہو جائے, مولا کی زیارت ہو جائے. یہ خود کہتے ہیں کہ ناگہان میری نگاہ خربوزہ فروشوں میں سے ایک ایسے خربوزہ بیچنے والے پر گئی جو زمین پر سینی لگا کر بیٹھا تھا, اور وہیں پر حضرت حجت تشریف فرما تھے. اچھا, اب تو یہ بھی سوال ہو رہا ہے کہ وہیں کیوں بیٹھے. احسن تم. اب وہ خربوزہ فروش کے پاس حضرت بیٹھے ہوئے. اچھا. مرحوم نخودکی گئے, سلام کیا حضرت کو, حضرت نے جواب سلام دیا. اس کے بعد واقعی ایک عاشق کو اگر اپنے مولا کی زیارت نصیب ہو جائے تو کیا کیفیت ہوگی, بھول گئے کیا کہنا ہے. اچھا. امام نے فرمایا کیا چاہتے ہو ہم سے. وہاں کہا مولا میں ایک رزق حلال آپ کے پاک ہاتھوں سے چاہتا ہوں.
کیونکہ وہ رزق جو آپ کے ہاتھوں سے ملے گا اس سے پاک رزق کوئی اور نہیں ہوگا. امام نے چند چھٹے پیسے، اس زمانے کا پیسہ تھا جندک، اس پیسے کو جندک، چھٹا پیسہ اپنی زبان میں کہیے، جو ہے ہمارے یہاں ختم بھی ہو گیا 25 پیسہ اور اس طرح کا پیسہ، کچھ چھٹے پیسے حضرت نے ان کو دیے، ان کے ہاتھوں میں دیا. ان کو پیسہ کس لیے چاہیے تھا؟ وہ ہم لوگوں نے ابتدا میں عرض کیا، ایک بزنس کرنا چاہتے تھے، ایک تجارت کرنا چاہتے تھے، سرمایہ چاہتے تھے در حقیقت امام سے، کیپٹل. جی امام نے دیا کچھ چھٹا پیسہ. انہوں نے کہا مولا میں نے سرمایے کے لیے پیسہ مانگا ہے. حضرت نے وہ پیسہ واپس لیا اور کہا جاؤ. اب آپ یہاں پر بریکٹ میں ایک بات ذہن میں ہم بھی رکھیں، ہمارے ناظرین بھی رکھیں، وہ یہ کہ آپ حسن علی نخودکی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر امام کے مقابلے میں ادب نہیں جانتے تو آپ کو سیکھنا پڑے گا. واہ، کہ اگر امام وقت آپ کو دے کوئی چیز تو پھر آپ امام کو نہیں بتائیے کہ مولا اس کے لیے اس کے لیے. حضرت کیا کچھ نہیں جانتے ہمارے بارے میں. توجہ فرما رہے ہیں. ہم کبھی کبھار سوچتے ہیں، اپنے آپ کی طرح کمپیئر کرتے ہیں کہ حضرت ہماری مشکلات کو نہیں جانتے، حضرت ہمارے مصائب کو نہیں جانتے. میں یہیں پر عرض کروں ناظرین کی خدمت میں، کبھی کبھار ہم حضرت سے غافل ہوتے ہیں. خدا کی قسم مولا فرماتے ہیں انا غیر محملین، ہم نے تمہیں کبھی فراموش نہیں کیا، ہم نے کبھی تمہیں اپنی دعاؤں سے فراموش نہیں کیا. ہر وقت حضرت ہمیں یاد کر دیں. یہ ہم ہیں جو حضرت کو بھول جاتے ہیں. ہاں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا ایک امام ہے جو ہر لمحہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے، جو ہر لمحہ. بعض روایات میں ہے حضرت فرماتے ہیں جب تم کوئی نیک عمل انجام دیتے ہو تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر تمہیں دے، اور جس وقت تم گناہ کرتے ہو تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے. لمحے بھر کے لیے بھی حضرت ہم سے غافل نہیں ہے. خدا کی قسم ہم غافل ہیں. بہر کیف حضرت نے کہا واپس جاؤ. اب انہیں احساس ہوا کہ واقعاً میں اس لائق کبھی نہیں ہوا کہ حضرت حجت سے وہ سرمایہ لے سکوں. دیکھیں یہاں پر بھی انسان کو میں نے عرض کیا کہ سارے عیب اپنی جانب دیکھنے چاہیے، چونکہ انسان کامل کی جانب تو کوئی عیب نہیں ہو سکتا نا. وہ انسان کامل ہے. مرحوم نے خود کی سمجھ گئے کہ ابھی مجھے اور تیاری کی ضرورت ہے، جبکہ ایک سال تک روزہ واچ کیا ہے. یہ شاید ہم جیسے گنہگاروں کے لیے بھی ایک درس ہو کہ اپنا خیال کس قدر کیا جائے. کبھی کبھار ہم اپنے آپ سے بہت مطمئن ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہم سے خطائیں تو نہیں ہو سکتی، ہم سے غلطیاں تو نہیں ہو سکتی، جبکہ اس طرح حضرات جو ہوتے ہیں وہ بھی کبھی کبھار ایسا کام کر جاتے ہیں جو ادب کا خیال نہیں رکھا جاتا. دوبارہ آئے، دوبارہ 1 سال تک پھر روزہ رکھا. توجہ فرمائیے گا، خدا کی قسم پھر سے 1 سال تک روزہ رکھا. اور اب اس دوران چونکہ جانتے تھے وہ خربوزہ فروش کہاں رہتا ہے، جہاں پر حضرت آ کر بیٹھتے تھے، تو اب آ کر برابر اس خربوزہ فروش کے پاس بیٹھتے تھے، اس کی مدد کرتے تھے. وہ بہت بڑی دکان نہیں تھی، وہ ایک سینی میں لے کر خربوزہ بیٹھتا تھا، کاٹ کر لوگوں کو بیچتا تھا. یہاں پر خود ناظرین کے لیے اور ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ واقعاً وہ خربوزہ فروش کس قدر مخلص، کس قدر پاک، کس قدر با کردار ہوگا جس کے پاس آ کر وقت کا امام بیٹھتا ہو. اللہ اللہ. مرحوم نخودکی نے پوچھا بھی اس خربوزہ فروش سے تم پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا نہیں میں نہیں پہچانتا، بس اتنا پہچانتا ہوں کہ یہ ذات بڑی نیک ہے. دیکھیں امام نے ان کو بتایا نہیں کہ میں امام زمان ہوں اس خربوزہ فروش کو، کہ بس میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ ذات بڑی نیک ہے. کبھی کبھار پیسے کے پرابلم یا مشکل ہوتی ہے تو یہ میری مدد کرتے. خدا کی قسم ہم غافل ہو جاتے ہیں اپنے وقت کے امام سے. حضرت بے خیال نہیں ہے ہم سے، اور یہ چیز یقین کر لینا تو زندگی آپ کی بدل جائے گی کہ ایک امام ہے جو مجھے واچ کر رہا ہے، جو مجھے دیکھ رہا ہے، میری مشکلوں میں میرے کام آتا ہے. میں جب بھی صدق کے دل سے بلاتا ہوں امام میری آواز پر آتے. مرحوم نخودکی کہتے ہیں یہ 1 سال گزرا، پھر حسب دستور مجھے پھر وعدہ دیا گیا. اس بار تو مجھے ایڈریس کی بھی ضرورت نہیں تھی، مجھے سیدھا وہ راستہ پتہ تھا. اب جب میں وہاں پہنچا حضرت سے پھر سلام کیا میں نے، حضرت نے جواب دیا. میں نے حضرت سے پھر کہا حضرت وہی سرمایہ کی ضرورت ہے. حضرت نے وہی پیسہ
جو پچھلی بار دیا تھا ان کے ہاتھوں میں دیا. اسے لینے کے بعد مرحوم نخودکی رضوان اللہ تعالی علیہ، اس زمانے میں ایک کام تھا مہر کنی کا، مہر بنانے کا. مہر بنائی جاتی تھی. یہ ہنر ان کو آتا تھا، اس کے وسائل ان کے پاس نہیں تھے. کچھ پائے ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ کچھ پائے ان چند پیسوں سے جو چھٹے کی شکل میں تھی مہر کے میں نے خریدے اور اپنے جھولے میں ڈالے. اس کے بعد جب بھی مجھے مہر بنانا ہوتا تھا میں اس میں سے نکالتا تو وہ پائے ختم نہیں ہوتے تھے. تا عمر وہ لکڑیاں ختم نہیں ہوئی. جب بھی مجھے ضرورت ہوتی تھی میں جاتا تھا، لوگوں کے لیے مہر بناتا تھا، اس جھولے میں ہاتھ ڈالتا تھا، وہ لکڑیاں نکل آتی تھی اور میں نے کبھی گنا بھی نہیں کہ کتنا نکالا. تو فرمانے کہنے کا مطلب صرف اتنا تھا کہ حضرت کی بارگاہ میں اگر آپ حاضر ہو، ادب جانتے ہو اور اس کے لیے آپ اپنے وجود کو پاک کرو اور پھر اس کے بعد حضرت جو دیں اسی میں آپ کی بھلائی ہے، اسی میں آپ کی سعادت ہے. اسے مرحوم نخودکی نے بہترین طریقے سے سمجھا.